بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ سپریم کورٹ کے عارضی جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان زیر التوا مقدمات کے بوجھ جیسے سنگین مسئلے کا شکار ہے۔ مقدمات کو عدالت میں آنے سے قبل ہی ابتدائی مرحلے میں ثالث کے پاس بھیجا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں 6 روزہ سول کمرشل ثالثی ٹریننگ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ثالثی کے 3 اجزاء ہیں۔ بین الاقوامی سطح کی ثالثی کا نفاذ ہونا چاہیے۔ ثالثی کے ذریعے مقدمات کے حل کی قرارداد پنجاب اور بلوچستان نے منظور کی۔ امید ہے باقی صوبے بھی جلد ایسا ہی کریں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ 2022 سے اب تک ترکیہ نے 2 ملین سے زائد مقدمات ثالثی سے نپٹائے۔ پاکستان کے پاس 200 ثالث ہیں لیکن ان کو مقدمات بھیجے ہی نہیں جاتے۔ ثالثی کے لیے دل اور دماغ میں تبدیلی لانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقدمات کے متبادل حل کی ٹریننگ مکمل طور پر شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو آپ نے سیکھا یہ انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ہم زیر التوا مقدمات کے چنگل میں ہیں۔ 1,40,00,000 مقدمات زیر التوا ہیں جو خطرناک صورتحال ہے۔ اسلام آباد میں مذکورہ سول کمرشل ثالثی پروگرام کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ مقدمے بازی کو کم کرنے یا لوگوں کے درمیان تصفیے کے لیے ثالثی بہترین حل ہے۔ اس سے تنازعات جلد حل ہوتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ مقدمے بازی کو کم کرنے یا لوگوں کے درمیان تصفیے کے لیے ثالثی بہترین عمل ہے۔ ثالثی کے ذریعے تنازعات جلد ہو سکتے ہیں۔ جسٹس شاہد وحید نے درست کہا کہ ثالثی سے مقدمہ خوشی سے ختم ہوتا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہمارے خطے کی ثقافت ہے، بہن بھائیوں میں بھی کوئی تنازع ہو تو جرگے یا پنچایت کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں۔ وزارت قانون اور حکومت کو ادراک ہے کہ ہم زیر التوا مقدمات کے چنگل میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 24 کروڑ آبادی کے ملک میں 14 ملین مقدمات زیر التوا ہوں تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ دیر سے ہی صحیح لیکن زیر التوا مقدمات کے خاتمے کے لیے بنیادی تبدیلیاں لائیں۔ قانون و انصاف کمیشن نے زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم کرنے کے لیے تجاویز بھیجیں۔ جلد پارلیمنٹ سے ثالثی کے ذریعے مقدمات کے حل کا قانون منظور کریں گے۔ جی ناظرین، ادھر عالمی افق سے خبر ہے کہ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ چین عالمی نظم و نسق کے خاکے کو عملی شکل میں نافذ کرے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ چین کی جانب سے عالمی نظم و نسق کا نفاذ ایک قابل قدر اقدام ہوگا جو کثیر طرفہ ہوگا اور یہ یک طرفہ اجارہ داری کے حامل نظام کا توڑ کرنے میں معاون ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایک چینی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گزشتہ دنوں دورہ چین کے دوران شنگھائی تعاون تنظیم کے 25ویں اجلاس میں شرکت کی۔ ایرانی صدر نے بتایا کہ وہ چینی صدر شی جن پنگ کے دنیا کے حوالے سے ویژن سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ چینی حکومت نے جس عالمی گورننس کی پہلے تجویز دی ہے اب اس پر عمل ہونا چاہیے، جس میں عالمی سیکیورٹی، امن و ترقی اور عالمی تہذیب کی بات ہوئی ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ جس انداز میں چینی حکومت اپنے مشکل اہداف کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے اس سے تو لگتا ہے وہ اپنے اہداف حاصل کر لیں گے۔ ایرانی صدر نے امریکہ اور اسرائیلی حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک خطے میں بمباری اور مخالفین کو قتل کرنے کے ساتھ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار کر رہے ہیں۔ صدر ایران مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ ہمارا چین سے ثقافتی رشتہ ہزاروں سالوں سے قائم ہے اور اس کی بنیادیں بہت گہری ہیں۔ جی ناظرین، دریں اثنا چینی وزیر خارجہ وانگ پی نے کہا ہے کہ چین غزہ میں جنگ بندی اور جنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی برادری 2 ریاستی حل کے تحت فلسطین کی اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت کی حمایت کرے۔ ایک بیان میں وانگ پی کا کہنا تھا کہ 2 برسوں سے جاری غزہ جنگ نے بے مثال انسانی المیے کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل یہ کارروائیاں کر رہا ہے جس کی وجہ سے 2 ریاستی حل کو خطرہ لاحق ہے۔
اور مشرق وسطیٰ کے استحکام کو بھی اسرائیل نقصان پہنچا رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے عالمی برادری کو 3 ناگزیر اقدامات پر عمل کرنا چاہیے، جس میں غزہ میں فوری جامع جنگ بندی، فلسطینیوں کی اپنے علاقے پر حکمرانی اور 2 ریاستی حل کو مضبوطی سے قائم رکھنا شامل ہے۔ جی ناظرین، ادھر امریکہ نے برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر ممالک کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا نمائشی اقدام قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کی ترجیح سنجیدہ سفارتکاری ہے، نمائشی اعلانات نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ امن اسرائیل کی سیکیورٹی اور یرغمالیوں کی رہائی ترجیح ہے۔ خطے میں امن و خوشحالی صرف حماس کے بغیر ممکن ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے فلسطین کو ریاست تسلیم کیا تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کرنی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حکومت فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو روکنے کے لیے منظم حکمت عملی سے کام کر رہی ہے۔ کینیڈا نے فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ آسٹریلی حکومت کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا نے فلسطین کی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا 2 ریاستی حل کی بین الاقوامی کوششوں کا حصہ ہے۔ حماس کا فلسطین میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ حماس کا مستقبل میں حکومت یا سیکیورٹی میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ آئندہ ہفتوں میں حماس کے دیگر رہنماؤں پر پابندیاں لگانے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ جی ناظرین، دریں اثنا خلیجی ممالک میں اسرائیلی بربریت اور مظالم کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس حوالے سے خبر ہے کہ لبنان کے جنوبی حصے میں ہونے والے اسرائیلی ڈرون حملے سے 5 شہری شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی ڈرون حملے میں مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے ایک رکن بھی شہید ہوئے۔ اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے 3 بچے امریکی شہری تھے، جبکہ حملے میں ان کی والدہ بھی زخمی ہوئی ہیں۔ لبنان کی حکومت نے اسرائیلی حملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملہ لبنانی شہریوں کے خلاف سنگین جرم ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے ایک نیا قتل عام شروع کر دیا ہے۔ لبنان کے مقامی میڈیا نے بتایا کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملے کے دوران ایک گاڑی اور ایک موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا، جس میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم اسرائیل نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں بننے دی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کھلی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میری امریکہ سے واپسی پر اسرائیل کی جانب سے رد عمل دیا جائے گا۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری کے اقدامات جاری رکھیں گے۔ ادھر تل ابیب سے اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ناقابل دفاع سرحدوں کو قبول کرنے والا کوئی اقدام منظور نہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے سے خطے کے عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے سے تنازع کے پرامن حل کے امکانات کو نقصان پہنچے گا۔ جی ناظرین، اسی دوران ویٹیکن سٹی میں مسیحی برادری نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ ویٹیکن سے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سینٹ پیٹرز کے دعائیہ اجتماع میں بینرز لہرا کر غزہ میں امن کا مطالبہ کیا گیا۔ پوپ لیو نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ تشدد، جبری بے دخلی اور انتقام پر مبنی کارروائیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ پاپا اعظم کا کہنا ہے کہ اقوام عالم کو امن کی ضرورت ہے۔ جو امن سے محبت کرتے ہیں وہ امن کے لیے قائم کرتے ہیں۔ پوپ لیو 14 نے غزہ سے اظہار یکجہتی کرنے والی کیتھولک تنظیموں کو بھی سراہا۔ 3 بر اعظموں کے 3 ملکوں کی جانب سے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے اقدام کو اسرائیل نے مسترد کر دیا۔ جی ناظرین، جاتے جاتے عالمی سیاست کے حوالے سے ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے کہا ہے کہ امریکہ ایٹمی ہتھیاروں کی دستبرداری کا مطالبہ ترک کر دے تو بات ہو سکتی ہے۔ پیونگ یانگ میں
سپریم پیپلز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا اپنے ایٹمی ہتھیار سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایٹمی ہتھیار دفاع کی ضمانت ہیں۔ کم جونگ ان نے مزید کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں ان سے 3 بار ملاقات ہوئی۔ ذاتی طور پر اب بھی امریکی صدر کے ساتھ اچھی یادیں ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے رہنما سے ملاقات کے دوران شمالی کوریا کے ہم منصب سے ملاقات پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔